अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अच्छा, अगर आपने पहली वीडियो जो है टेंसेस के बारे में वो देख ली है और उसमें आपने वर्ब की फॉर्म जो है टेंस प्रॉपर्टी जो है वो आपने सीख ली है। मैंने बताया था कि हर टेंस के नाम की एक प्रॉपर्टी है और दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। हर टेंस के नाम से एक प्रॉपर्टी उसकी जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपको पता है कि प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर के लिए विल शैल और फर्स्ट फॉर्म है, और इसी तरह सिंपल के लिए नो वर्ब है और कॉन्टिन्यूस के लिए जो है वो इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म है, और परफेक्ट के लिए जो है वो थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट के लिए थर्ड और कॉन्टिन्यूस के लिए जो है वो फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए थर्ड और फोर्थ फॉर्म है, तो फिर आपके लिए जो टेंसेस है दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी। अब आपका मसला जो है वो हल होने वाला है। टेंसेस अब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएंगे और ये एक डिफरेंट और यूनिक वे है। इस तरह इंशाल्लाह आपको ना किसी ने समझाए होंगे और ना कोई समझाएगा। मैं इस तरह आपको समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपके टेंसेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली सॉल्व हो जाएंगे। आपको टेंसेस की स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में समझ आ जाएगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं दो वर्ब्स, बी और हैव। बी जो है और हैव ये दो फैमिलीज हैं। बी की जो वर्ब की फॉर्म है, बी एक्चुअली जो है वो रियल फॉर्म है और इसकी डेरिवेटिव जो फॉर्म है वो क्या है, इज, एम, आर। तो बी की जो फॉर्म है वो क्या है, बी इटसेल्फ भी जो है वो इसमें आएगा, बी इज, एम, आर। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। तो ये है बी फैमिली। अब हम हैव फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो हैव फैमिली जो है ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसकी बेस फॉर्म है, और इसकी डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो क्या है, हैव जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है और इसकी डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो हैज है। तो हैव की जो है फर्स्ट फॉर्म वो क्या होगी, हैव और हैज, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड भी हैड ही होगी। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फोर्थ फॉर्म इसकी जो है वो हैविंग होगी। स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखें, अदर देन बी, बी के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं विच आर एंडिंग एट ई, जो ई पे एंड हो रहे हैं, जिनका वर्ड जो है ई पे एंड हो रहा है, ई स्पेलिंग पे, तो उनके साथ जब हम इंग फॉर्म इंक्लूड करते हैं, अटैच करते हैं, उस वक्त हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम जो है वो इंग फॉर्म यूज करते हैं। जबकि बी में ऐसा नहीं है, बी की जो ई है वो उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, इसके साथ वैसे ही हम जो है वो इंग फॉर्म लगाएंगे। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए कि बी फैमिली में बी का असल में मतलब क्या है, बी का मतलब होना है। होना से इज, है, एम, हूं, आर हैं। अब बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में क्या है, बी इज, एम, आर। इसकी फोर जो है वो शेप्स हैं फर्स्ट फॉर्म में, और इसकी सेकंड फॉर्म में दो शेप्स हैं, वॉज और वर। और इसकी थर्ड फॉर्म में जो है वो बीन, और फोर्थ फॉर्म में भी एक बीइंग है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें हैव की, तो हैव
کی دو جو ہے وہ شیپس ہیں, ہیو ہے اور ہیز, اور سیکنڈ فارم ہیڈ اور تھرڈ فارم ہیڈ اور فورتھ فارم جو ہے وہ ہیونگ. اچھا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فورتھ جو ہے اس کی شیپس کیوں ہیں. ان کو ہم ایگری کرتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ, یعنی آپ کا سبجیکٹ اگر کوئی سنگولر ہے فرسٹ فارم میں اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر آپ از یوز کریں گے, اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ آئی ہے تو پھر آپ ایم یوز کریں گے, اور اگر آپ کا سبجیکٹ پلورل ہے تو پھر آپ آر یوز کریں گے. اسی طرح پاسٹ میں جب آپ کا سبجیکٹ سنگولر ہے تو واز یوز کریں گے, آپ کا سبجیکٹ پلورل ہے تو پھر ور یوز کریں گے, اور بین جو ہے یہ پرفیکٹ میں یوز ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی شیپ ہے, چاہے سنگولر ہے چاہے پلورل ہے سبجیکٹ تو آپ بین ہی یوز کریں گے. اسی طرح بینگ بھی. اور اگر ہم بات کریں ہیو کی تو ہیو پلورل کے ساتھ اور آئی کے ساتھ اور یو کے ساتھ آئے گا, اور ہیز سنگولر کے ساتھ آئے گا, اور سیکنڈ فارم میں چاہے سنگولر ہے چاہے پلورل ہے سب کے ساتھ کیا آئے گا, ہیڈ آئے گا, اور تھرڈ فارم میں بھی ہیڈ آئے گا. اب آپ نے اسٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹینس کے ہر نام کے ساتھ اس کی ایک پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی اس کی ورب کی فارم ہے. اب آپ نے یہ نوٹ کر لینے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹینسز کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اب سٹوڈنٹس اگر ہم سمپل ٹینسز کو چھوڑ دیں باقی ٹینسز کرتے ہیں تو ان میں جتنے بھی ٹینسز ہیں مین ورب سے پہلے جو ٹینس کا نام آئے گا ان میں سے یا بی فیملی سے ہوگا یا ہیو فیملی سے ہوگا. کیا ہوگا کہ ٹینس کے ہر نام کے ساتھ ایک ورب کی فارم ہم نے لگانی ہے, تو جو مین ورب ہوگا وہ آپ کا لاسٹ والا نیم ہوگا, اور اس سے پہلے جو نام آئے گا, یعنی میں بولتا ہوں پریزنٹ, فار ایگزامپل میں نے بولا پریزنٹ. اب پریزنٹ کے لیے آپ نے ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے چونکہ پریزنٹ کی فرسٹ فارم ہوتی ہے, اور آگے میں بولتا ہوں کانٹینیوس. ٹینس کیا ہے, پریزنٹ کانٹینیوس. اب بچوں کانٹینیوس کے لیے کیا ہے, فورتھ فارم ہوتی ہے, انگ فارم ہوتی ہے, تو ہم یہاں پر انگ فارم یوز کریں گے. اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, سب سے پہلے کیا آتا ہے, سبجیکٹ, اور سبجیکٹ کے بعد ٹینس کا نام آتا ہے. ٹینس کا نام کیا ہے, پریزنٹ کانٹینیوس. پہلے آپ کوئی سبجیکٹ لگائیں گے, ہی شی جو بھی ہے سبجیکٹ آپ لکھیں گے. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ موضوع ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں. سبجیکٹ از اے تھنگ, پرسن اور پلیس اباؤٹ وچ وی آر ٹاکنگ, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے. فائل کیا ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سبجیکٹ بعض اوقات کام کرنے والا نہیں ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں علی از اے بوائے, تو اس میں سبجیکٹ علی ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی ورک نہیں ہے, کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کے لیے فرسٹ فارم, کانٹینیوس کے لیے آپ نے کون سی فارم لگانی ہے, انگ فارم لگانی ہے. تو سٹوڈنٹس میں نے بتایا تھا جو مین ورب ہوگا وہ آپ کا یہاں پر آئے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں جب بھی انگ فارم آئے گی, انگ فارم آئے گی, انگ فارم سے پہلے جو ہے فرسٹ فارم ہو, سیکنڈ فارم ہو, پریزنٹ ہے تو فرسٹ فارم ہے, پاسٹ ہے تو سیکنڈ فارم ہے, پرفیکٹ ہے تو تھرڈ فارم ہے, جو بھی انگ فارم سے پہلے ٹینس کا نام آئے گا اس میں ہم نے جو ورب کی فارم یوز کرنی ہے وہ ہم اس فیملی سے لیں گے, بی سے. کس فیملی سے لیں گے, بی سے. تو ہمیشہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. مثلا میں لکھتا ہوں ہی, اب ہی کے ساتھ ہم نے فرسٹ فارم لگانی ہے, تو فرسٹ فارم ہم نے کہاں سے لینی ہے, بی سے لینی ہے. تو بی کی فرسٹ فارم میں نے پہلے لکھی تھی, کیا ہے, بی ہے, از ہے, ایم ہے اور آر ہے.
اب ہم نے از ایم آر سے جو ہے وہ چوز کرنا ہے, بی کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے. بی کو تب یوز کرتے ہیں جب پہلے کوئی ہیلپنگ ورب اس سے پہلے بھی کوئی یوز ہوگا, لیکن جب سبجیکٹ کے امیڈیٹ بعد جو آپ نے بی کی فارم لگانی ہے وہ از ایم آر سے فرسٹ فارم میں سے آپ لیں گے. تو فرسٹ فارم ہم لیں گے, ہی کے ساتھ آتا ہے از, اور آپ نے یہ فرسٹ فارم از کیوں چوز کی؟ کوئی اور ہے فیملی سے بھی تو لے سکتے ہیں, نہیں, کیونکہ آگے انگ فارم آنی ہے. جب انگ فارم آگے آتی ہے تو ہم بی فیملی سے لیتے ہیں. تو ہی از ریڈنگ, دے آر پلئنگ. اب آر جو ہے یہ فرسٹ فارم ہے, کیونکہ پریزنٹ کے لیے ہم نے کون سی ورب کی فارم یوز کرنی ہے؟ فرسٹ. تو یہ فرسٹ فارم ہے. اور جو پلئنگ انگ فارم ہے, انگ فارم سے پہلے بی کی فارم ہونی چاہیے, تو یہ بی کی فارم ہے. تو اسی طرح دونوں کنڈیشن جو ہے وہ پوری ہوگی. اس کو ہم ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی جو ہے وہ ایگری کریں گے. ورٹیکلی ہم کیسے ایگری کریں گے؟ جو ٹینس کا نام ہے اس کے مطابق ورب کی فارم ہونی چاہیے. اب یہ فرسٹ ہے تو یہ فرسٹ ہے. اور اس طرح جو ہے ہاریزونٹلی ہم اس کو کیسے ایگری کریں گے؟ جب انگ فارم ہوتی ہے, جب انگ فارم یوز کرنی ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ ورب کی بی فارم یوز ہوگی. گاٹ اٹ؟ تو اب ہم بات کرتے ہیں پرفیکٹ کی. پرفیکٹ ٹینسز جتنے بھی ہیں ان میں پہلے جو ہے وہ ہیو فیملی سے آپ لیں گے. مثلا میں لکھتا ہوں پریزنٹ پرفیکٹ, پریزنٹ پرفیکٹ. تو اسٹوڈنٹ پریزنٹ کے لیے ہم کون سی ورب کی فارم یوز کرتے ہیں؟ یس, فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. اور پرفیکٹ کے لیے تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. اب دیکھیں, سبجیکٹ آپ پہلے یوز کرتے ہیں, ٹینس سے پہلے جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے. اور سبجیکٹ کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹینس کا نام آتا ہے. پھر بعد میں آبجیکٹ آپشنل ہے, وہ لگائیں یا نہ لگائیں وہ ریکوائرمنٹ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ کوئی بھی لگا دیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں دا بوائے, دا بوائے. اب میں نے پریزنٹ کے لیے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے. میں نے بتایا ہے کہ مین ورب آپ کا لاسٹ نیم یوز ہوگا. آپ نے پلے, ریڈ جو بھی لکھنا ہے, کاؤنٹ لکھنا ہے, ورک لکھنا ہے, جو ورب بھی آپ نے لکھنا ہے وہ تھرڈ فارم میں آئے گا پرفیکٹ میں. اور اس سے پہلے آپ نے جو فرسٹ فارم لینی ہے, جب بھی آپ پرفیکٹ کی تھرڈ فارم یوز کریں گے تو اس سے پہلے جو ورب کی فارم آئے گی وہ ہیو فیملی سے آئے گی. اگر پریزنٹ ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ دا بوائے ہیز, دا بوائے ہیز کمپلیٹڈ his work. اسی طرح اگر میں لکھتا ہوں دی اسٹوڈینٹس, اسٹوڈینٹس پلورل ہے تو ہیو فیملی سے اس کی اوریجنل فارم ہیو لگائیں گے. اسٹوڈینٹس ہیو, پلورل کے لیے ہیو ہوتا ہے. پہلا جو آپ نے ہیلپنگ ورب لینا ہے, چاہے وہ ہیو فیملی سے لیں یا ہیز فیملی سے لیں, پریزنٹ میں جو ہے وہ ایگری کرے گا سبجیکٹ کے ساتھ. پاسٹ میں جو ہے, پاسٹ میں وہ فارم جو ہے بی کی دو فارم ہے, واز اور ور, وہ سنگولر پلورل کو ہم دیکھ لیں گے. اور ہیڈ ایک ہی ہے, پاسٹ میں ہیڈ چاہے سنگولر ہے چاہے پلورل ہے سب کے ساتھ ہیڈ آئے گا. دا اسٹوڈینٹس ہیو اوپنڈ دی بکس. اسٹوڈینٹس یہ ایک میجک وے ہے, بڑا ایزی وے ہے. آپ کو اگر ٹینس کا نام آتا ہے, ٹینس کے نام کے ساتھ اس کی پراپرٹی ورب کی فارم آتی ہے, اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ کانٹینیوس جب بھی آئے گا اس سے پہلے بی کی فیملی آئے گی, اور پرفیکٹ جب بھی آئے گا اس سے پہلے ہیو فیملی آئے گی. اگر وہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے
تو हैज हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो हैड पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है और आगे परफेक्ट के लिए आप जो फॉर्म यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म होगी। और इसी तरह अगर वो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, मैं यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखता हूं, तो उसी के मुताबिक आप जो है वो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। मैंने बताया है कि हर टेंस के नाम के साथ आपने वर्ब की एक फॉर्म अंडरस्टैंड करनी है और दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं फ्यूचर परफेक्ट, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं। मैक्सिमम 3 नाम होंगे, कभी भी टेंस के 3 नाम से ज्यादा नहीं होंगे। ये अगर आप बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इससे आगे नहीं जाएगा, 3 नाम होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 3 नाम है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 3 नाम है। मैक्सिमम ये टेंस के 3 नाम होते हैं क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और पीछे हम प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, फ्यूचर लगाएं उसके मुताबिक। अब जो मैंने आपको बताया है सिमिलरली वही रूल है, इससे हट के कोई रूल नहीं। फ्यूचर के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और स्टूडेंट परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म और स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। अब ये वर्टिकली आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर के लिए विल शैल फर्स्ट फॉर्म आएगी, परफेक्ट के लिए जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूस के लिए इंग फॉर्म आएगी। अब हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे जब भी आपने विल शैल लगाना है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी और जब आपने थर्ड फॉर्म लगाना है तो उससे पहले हैव फैमिली की आएगी। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हम हैव लगाएंगे। और जब भी आपने इंग फॉर्म से पहले कोई वर्ब यूज करना है तो वो बी फैमिली से होगा। तो हमने यहां पर थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है, तो वो कौन सी लगाएंगे, वो बी फैमिली से बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे और मेन वर्ब हम जो है वो यहां पर इंग यूज करेंगे। मसलन मैं लिखता हूं दे विल हैव, अब फर्स्ट फॉर्म हैव है, विल शैल के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म हैव यूज कर ली। अब उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मैंने हैव को यूज ही इसलिए किया है क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आनी है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म भी है और आगे जो अगली शर्त है थर्ड फॉर्म के लिए भी ये जरूरी थी। तो अब मैं थर्ड फॉर्म यूज करता हूं, वो मैं बीन लिखूंगा। क्यों बीन लिखूंगा, क्योंकि जो मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है वो बी से इसलिए ली है कि हमेशा इंग फॉर्म से पहले बी का वर्ब होता है। तो मैंने लिखा दे विल हैव बीन प्लेइंग इसके बाद जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें हम टाइम का एलिमेंट देते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि सिंस फॉर कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना समझें दे विल हैव बीन प्लेइंग, क्रिकेट लिख लें, फुटबॉल लिख लें, जो मर्जी लिख लें। उसके बाद सिंस फॉर का जो आगे कॉन्सेप्ट है वो बाद में करेंगे। तो टेंस का नाम लेते ही आपको फौरन पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म। अब ये देखें मैंने जैसे बताया था विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जब आगे थर्ड फॉर्म होती है तो पीछे हैव फैमिली से, तो ये हैव फैमिली से हमने लगाया है। और फिर मैंने बताया था कि जब आपने इंग फॉर्म यूज करनी है तो उससे पहले बी फॉर्म की, तो ये बी फैमिली से जो आपने बीन लिया है। और ये थर्ड फॉर्म भी है क्योंकि हमने वर्टिकली भी एग्री करना है, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह भी शर्त पूरी होनी चाहिए और आपस में इनके चेन जो है वो भी नहीं खराब होनी चाहिए। टेंसेस में बेटा एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस बनाते वक्त चेन एंड चॉइस का जो है वो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। आपस में इनका जो है वो कनेक्टिविटी है, आपस में इनके रिलेशन है।
کبھی بھی انگ فارم جو ہے وہ اپنے سے پہلے بی اگر نہیں آئے گا تو انگ فارم آپ یوز نہیں کر سکتے. اور جہاں پر بھی آپ تھرڈ فارم پرفیکٹ کی یوز کریں گے اس سے پہلے آپ کو ہیو فارم جو ہے وہ ہیو فیملی سے یوز کرنا ہوگا. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اب پاسٹ کے لیے آپ نے کون سی ورب کی فارم یوز کرنی ہے؟ سیکنڈ یوز کرنی ہے. کنٹینیوس کے لیے آپ نے فورتھ فارم یعنی انگ فارم یوز کرنی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے اسی طرح جب انگ فارم یوز کرتے ہیں، ابھی آپ کوئی بھی میں سبجیکٹ لکھتا ہوں شی، تو میں لکھ دیتا ہوں شی ہیڈ، سیکنڈ فارم ہے نا ہیڈ، شی ہیڈ پلئنگ کرکٹ. Is this sentence correct? No, it's not correct. But یہ ایک شرط تو پورا کر رہا ہے کہ پاسٹ کے لیے سیکنڈ فارم تو ہیڈ سیکنڈ فارم ہے اور کنٹینیوس کے لیے انگ فارم تو یہ انگ فارم ہے، لیکن یہ اس طرح شرط پوری نہیں کر رہا کیونکہ انگ فارم سے پہلے ہمیشہ ہم نے ہیڈ فیملی سے نہیں، ہیو فیملی سے نہیں، بلکہ ہم نے اس فیملی بی سے لینا ہے. تو ہم بی فیملی سے جب لیں گے تو اس کی سیکنڈ فارم لگائیں گے ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ، کیونکہ بی کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ کیا ہے؟ واز ہے یا ور ہے. تو ہم اپنے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے، ہمارا سبجیکٹ شی ہے تو اس کے ساتھ سنگولر واز آئے گا. شی واز پلئنگ کرکٹ. شی واز پلئنگ کرکٹ. تو اب یہ سینٹینس جو ہے وہ کریکٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ٹینسز کے جو سٹرکچر ہے وہ آ جانے چاہیے. آپ اسی طرح ٹینس کا نام لکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ورب کی فارم لگائیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، انگ فارم سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو پیچھے جو ٹینس لگانا ہے، پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، وہ آپ نے انگ فارم سے پہلے بی فیملی سے لینا ہے. اور اگر آپ کا آگے پرفیکٹ آ رہا ہے تو پرفیکٹ سے پہلے آپ نے کس فیملی سے لینا ہے؟ ہیو فیملی سے لینا ہے. اس کی اگر وہ پریزنٹ ہے تو آپ ہیز ہیو یوز کریں گے، اگر وہ پاسٹ ہے تو آپ ہیڈ یوز کریں گے، اگر وہ فیوچر ہے تو ول شیل ہیو یوز کریں گے. اسی طرح اگر فیوچر کنٹینیوس ہے، فیوچر کنٹینیوس کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ فیوچر کنٹینیوس کے لیے ول شیل. ول شیل کے بعد آپ نے ورب کی فارم کون سی یوز کرنی ہے؟ فرسٹ. ول شیل کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم آئے گی. لیکن جب آگے کنٹینیوس ہے، فیوچر کنٹینیوس، تو پھر کنٹینیوس سے پہلے بی کی فارم آئے گی. تو ول شیل کے بعد آپ بی لگائیں گے، ول بی شیل بی، اور پھر انگ فارم والا ورب لگائیں گے. مثلا ہی ول بی پلئنگ. بی جو ہے وہ ہمیں فرسٹ فارم کے طور پر ول شیل کے ساتھ لگایا اور آگے چونکہ کنٹینیوس تھا، that's why we have to use B. اس لیے ہم کو جو ہے وہ بی کو یوز کرنا پڑے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ٹینسز کی سمجھ آ چکی ہوگی، سٹرکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کو ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو جو ہے پریکٹیکلی کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آپ ایک شیٹ بنائیں، اس کے اوپر ٹینسز کے نام لکھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ سینٹینس بنائیں. ایچ ٹینس کے جو ہے وہ آپ ایٹ لیسٹ 5 جو ہے وہ سینٹینسز بنائیں. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم لگے، آپ کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می، یو کین ان باکس می. آپ مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا جو سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں.